خصوصیات یہ ہے کہ ایک اس میں اعتکاف والی عبادت ہے، بندہ 10 دن اللہ کے دروازے پہ اللہ کے در پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور دوسرا بڑا عمل آخری عشرے میں شب قدر ہے، اور تیسرا بڑا عمل کہ اسی شب قدر کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 دنوں سے نہیں کہا، 1000 مہینوں سے کہا کہ اس ایک رات کی عبادت بندے کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا ذکر فرمایا اپنے صحابہ میں۔ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل میں ایسے ایسے لوگ بھی آئے ہیں، ایک انسان کا قصہ، ایک انسان کی کہانی آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے رکھی۔ فرمایا میرے صحابہ، بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا جس نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے، دن کو روزہ رکھتا اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ دن کو روزہ رکھ کر وہ جہاد پہ نکل جاتا تھا اور شام کو آ کر اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا تھا، یعنی رات دن وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، حیرانگی ہوئی کہ وہ لوگ کتنے اعلیٰ اور کتنے بلند مقام پر فیض ہوں گے، جنہوں نے 80 سال نمازیں پڑھی ہوں گی، 80 سال صدقات کیے ہوں گے، 80 سال روزے رکھے ہوں گے، 80 سال اللہ کے راستے پہ جہاد کیا ہوگا، جن کی پیشانیوں نے سجدوں کی لذتیں لوٹی ہوں گی، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ صحابہ کو تعجب ہونے لگا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ ہم سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ انہوں نے 80 سال اپنی پیشانی سجدے میں ٹیکی ہے، انہوں نے 80 سال وہ روزے رکھے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ان کے عمل صالح ہم سے زیادہ ہیں، اس لیے وہ جنت سے ہم سے پہلے چلے جائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ نانا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی ایمان کے ساتھ اختصاب کے ساتھ شب قدر کی ایک رات عبادت کرے گا، اللہ اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور وہ جو تقریباً 80 سال اس نے عبادت کی تھی، یہ 1000 مہینے 80 سال نہیں بلکہ 83 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں۔ فرمایا جو ایک دن عبادت کرے گا، اس ایک عبادت میں اس کو 83 سال سے زائد ثواب دیا جائے گا میری امت کے ایک فرد کو۔ تو یہ شب قدر کی جو رات ہے، یہ بڑی عظمتوں والی رات ہے، بہت برکتوں والی رات ہے۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرے بندو، ہے تم میں سے کوئی اپنی گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اسے معاف فرما دوں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کر دوں؟ ہے کوئی بے اولاد جو آج میرے سامنے اولاد کا سوال کرے گا تو میں اس کی جھولی کو اولاد سے بھر دوں گا۔ اللہ رب العزت شب قدر اپنے بندوں کو معاف فرمانا چاہتا ہے، حتیٰ کہ یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے سچے دل کے ساتھ اور کتنے اخلاص کے ساتھ، کتنی اچھی نیت کے
لیکن عبادات بھی ہوتی ہیں، اور پھر رات بھر بندہ عبادت کرنے کے بعد جب صبح اٹھتا ہے اور پھر اپنے معاشرے میں چلنے لگتا ہے تو پھر اسی طرح اپنی زبان سے جھوٹ بھی بول رہا ہے، بدگمانیاں بھی کر رہا ہے، وہ رات بھر کا رویا ہوا پھر کسی کام نہیں آتا ہے۔ حجاج بن یوسف کتابوں میں آتا ہے، یہ بڑا سخت آدمی تھا۔ یہ حرم پاک کا طواف کرنے گیا تو ایک نبینہ بیٹھ کر دعا مانگ رہا تھا، اور دعا یہ مانگ رہا تھا کہ اے اللہ میں نبینہ ہوں، مجھے آنکھوں کی روشنی عطا فرما دے۔ وہ حجاج بن یوسف نے اس کی دعا سنی تو اس کو کہنے لگا تو مجھے جانتا ہے؟ تو کہنے لگا میں دیکھ ہی نہیں سکتا ہوں، تجھے کیسے جانتا ہوں؟ کہنے لگا میں حجاج ہوں۔ اس کو تو پسینے چھوٹ گئے، کہنے لگا تیری دعا سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ تو دعا مانگ نہیں رہا ہے، تو دعا پڑھ رہا ہے۔ پڑھنا اور ہوتا ہے اور مانگنا اور ہوتا ہے۔ تو الفاظوں کو پڑھ رہا ہے، میں جب اپنے طواف کے ساتھ چکر لگا لوں گا نا تیرے پاس آؤں گا، اگر اس وقت تک تجھے آنکھیں نہ ملی، تیری آنکھوں میں روشنی نہ آئی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ وہ اور زیادہ پریشان ہوا، کہنے لگا پہلے آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، اب حجاج کے ہاتھ چڑھ گیا ہوں، یہ تو میری جان بھی لے لے گا۔ اب وہ دل کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ گڑ گڑانے لگا۔ جب حجاج بن یوسف اپنے چکر پورے کر کے آیا نا تو وہ جو شخص نبینہ اللہ کے حضور پہلے بیٹھ کر صرف دعا پڑھ رہا تھا، اب جب اس کی دل سے دعا نکلی ہے، دل سے صدا نکلی ہے، تو وہ کئی سالوں کا جو نبینہ تھا اللہ رب العزت نے اس کو آنکھوں کی روشنی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ دل سے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کے لیے جا رہے ہیں، ایک شخص آیا، سامنے سے آ رہا تھا، شرابی تھا، تو اس نے اپنی بغل میں شراب کی بوتل چھپائی ہوئی تھی۔ اب شراب کی بوتل لے کر جا رہا تھا تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اسے پسینے چھوٹ گئے، کہنے لگا اب تو عمر آ گیا، عمر کی غضب سے مجھے اب کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اب وہ اسی جگہ پہ کانپنے لگا کہ عمر بوتل دیکھ لی ہے، امیر المومنین نے بوتل اگر دیکھ لی تو وہ مجھ سے پوچھیں گے اور شراب کی بوتل پہ مجھے کوڑے پڑیں گے۔ اب وہ اپنے دل ہی دل میں اپنے اللہ کے سامنے لو لگانے لگا، کہنے لگا اللہ عمر تیرا بندہ ہے لیکن شریعت کے معاملے میں بڑا سخت ہے، اے اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، اب عمر میرے پاس آئے گا تو میں شراب کی بوتل کو سرکے کی بوتل بتاؤں گا، تو میرا خالق ہے، میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد شراب پینا دور کی بات ہے، میرے مالک میں شراب والے اڈے کے پاس سے بھی کبھی نہیں گزروں گا، اگر تو آج اس بوتل کو شراب کی بوتل کو سرکے میں بدل دے تو میں سچی توبہ کرتا ہوں، تو سرکے میں بدل سکتا ہے، اختیار رکھتا ہے، تو مالک ہے، میں عمر کے غضب سے بچ جاؤں گا، عمر کی سختی سے بچ جاؤں گا اور تیرے حضور پکی توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر جب اس کے پاس پہنچے تو اسے کہنے لگے بغل میں کیا چھپایا ہوا ہے؟ آپ کی دہشت اتنی تھی کہ جب کبھی کبھی آپ میدان جہاد کے لیے کمان کرتے، صحابہ کو آگے امیر بنتے اور پیچھے صحابہ ہوتے، تو آپ پلٹ کر پیچھے دیکھتے صرف اصحاب رسول کی طرف، تو کئی لوگوں کے ہاتھوں سے تلواریں گر جاتی تھی، یعنی اتنا آپ کا روب تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان بھی اس راستے سے نہیں گزرتا ہے۔ یہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گلی جس محلے سے میرا عمر گزر جاتا ہے شیطان کو بھی جرأت نہیں ہوتی ہے کہ پھر اس راستے سے گزر جائے۔ تو امیر المومنین اس سے غصے سے پوچھنے لگے تیری بغل میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور امیر المومنین یہ سرکہ ہے میری بغل میں۔ آپ نے بوتل دیکھ لی، کہنے لگے شراب کی بوتل میں بھی سرکہ ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا امیر المومنین سرکہ ہی ہے۔ اب جب آپ نے اس کو کہا کہ بوتل مجھے دو دکھاؤ، تو دکھانے کے لیے اس نے جھجک محسوس نہیں کی، اسے یہ گمان ہی نہیں گزرا کہ یہ شراب کی بوتل ہے۔
کیونکہ اس کے دل سے توبہ نکل چکی تھی اور یہ جانتا تھا کہ جب بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی واپس نہیں بھیجتا۔ جب بھی کوئی گناہگار اس کے دروازے پہ آتا ہے سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کروا دے، اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی واپس خالی نہیں بھیجتا۔ تو اس نے فوراً بوتل امیر المومنین کے ہاتھ میں پکڑا، آپ نے ڈھکن اس کا کھولا، دیکھا خوشبو لی تو اس شراب کی بوتل میں جس میں پہلے سے تھا ہی شراب، وہ سرکہ بن چکا تھا۔ امیر المومنین نے اسے پوچھا کہ یہ واقعہ سرکہ تھا یا شراب تھا؟ کہنے لگا حضور جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہی ہوگا۔ اگر آپ چاہتے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں شراب تھا تو پھر سرکہ کیسے بن گیا؟ جو سرکہ ہے تو پھر شراب کیسے ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا بوتل شراب کی تھی۔ کہنے لگا جب امیر المومنین بندہ اپنے رب سے لو لگا لیتا ہے، اپنے رب کے سامنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو پھر رب کبھی بھی اپنے بندے کو خالی نہیں بھیجتا۔ یعنی آج کا جو دن ہے، یہ جو طاق راتیں ہیں، یہ اتنی اہمیت کی عید ہے کہ جو بندہ ان طاق راتوں میں عبادت کرتا ہے اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اللہ کبھی بھی اس بندے کو خالی واپس نہیں بھیجتا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص بتوں کا پجاری تھا، وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، تو وہ کئی سالوں تک اپنے بت کے سامنے بیٹھ کر ایک حاجت اپنی لے کر اس کو پکارتا رہا، اس کو یا صنم 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 کی صدائیں بلند کرتا رہا۔ تو جب زبان تیز تیز چلی، وقت گزر گیا، ایک مدت ہو گئی بلاتے ہوئے اس بت کو، تو زبان کی حرکت اور سکت بھی تیز ہو گئی۔ وہ صنم صنم کہتے کہتے اچانک اس کے منہ سے ایک مرتبہ صمد کی آواز نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا فرشتوں گواہ رہنا، زمین پہ میرے ایک بندے نے کئی مدتوں کے بعد مجھے پکارا ہے، ایک بت کے سامنے بیٹھ بیٹھ کر جب تھکا ہے تو آج اس کی زبان سے ایک مرتبہ صمد نکلا ہے، میں نے 70 مرتبہ اس کو جواب دیا کہ میرے بندے سوال کر تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ فرشتے کہنے لگا اللہ اس نے تو اتنا وقت ہو گیا تیری بغاوت کی ہے، اسے ایک پتھر کو پوچھ رہا تھا، بت کو پوچھ رہا تھا، اور وہ بھی اس نے دل سے آپ کو نہیں پکارا بلکہ غلطی سے اس کی زبان پھسلنے کی وجہ سے آپ کا نام ادا ہو گیا ہے۔ فرمایا اس پتھر میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ اگر غلطی سے اس نے میرے نام کی صدا لگائی ہے لیکن میں اپنے بندے کو کبھی خالی واپس نہیں بھیجتا، میں نے اپنے اس بندے کو معاف فرما دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، جب بھی بندے اس کے دروازے پہ آئے سوالی بن کر تو اللہ اپنے بندوں کو کبھی خالی واپس نہیں بھیجتا۔ بندے کا توبہ کا نظریہ اچھا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلے، بعد لوگ کہنے لگے امیر المومنین عمر بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے۔ آپ کا یہ آخری وقت تھا، خلافت کے آخری ایام چل رہے تھے، آپ گھر گئے اور رات کو بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ آپ کی زوجہ نے آپ کے صاحبزادوں کو اٹھایا کہ بیٹا اپنے والد سے پوچھو، امیر المومنین سے پوچھو، وہ نماز عشاء کے بعد آئے اور گھر میں مسلسل روتے جا رہے ہیں۔ تو بچوں نے پوچھا کہ امیر المومنین والد ماجد